اسی سال خیبر کے چند سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار ابی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودی قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمتی تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا بھی تحفہ تھا۔ یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے، اور اس کے بعد ابی بن اخطب نے ابو سفیان، خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو یہ یمامہ تک پہنچ جائیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا تھا۔ قریش کے لیے یہ راستہ تجارت کے اعتبار سے بہت ہی ضروری تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، ابی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکیں گے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائے اور ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے، ہم نے انتظام پہلے ہی کر لیا ہے۔ ابی بن اخطب نے کہا، قبیلہ بنو غفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا ہوا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں رہا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی صورت دکھائی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی بہت سی تنزیہ اور غصے میں بھری ہوئی آوازیں مکہ کی گلیوں میں کوچ کر رہی تھی۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور اس کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا۔ وہ ابو سفیان کے پاس اس لیے چلا گیا تھا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ، صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، میں نے مدینے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا، ان سب کو پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ واقعہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کا تھا۔ مختلف قبائل کے لڑاکے دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی۔ ان کی تعداد 3000 تھی۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سالار طلحہ بن ولید تھا۔ اس کی تعداد تاریخوں میں نہیں ملتی ہے۔ قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 اور 300 گھڑ سوار اور 1500 سپر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینے پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی۔ ابو سفیان نے فوج کو جمع کیا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکے سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اس کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک پہاڑی پر گھوڑا چڑھایا اور وہاں سے تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے۔ لشکر کے منظم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں پس کر رہ جاؤ گے، اسلام کے ذرے عرب کے ریت میں مل جائیں گے۔
ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے۔ یہ اس کا عزم یعنی اس کا ارادہ تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 عیسوی مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہو گئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینے کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، تو جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینے بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینے والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسری ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینے سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ اور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی۔ مسلمانوں میں خوف و حراس پھیل گئی تھی۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جس سے تمام لشکر کا جذبہ اور حوصلہ بڑھ گیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے۔ میرا خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینے پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑسوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن بھر و ضرب کے پیانے سے دونوں کے اطراف کو ناپا تالا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینا چاہیے تھا۔ یہ وہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل جاتے اور کسی بستی میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور بت پرستوں کے بیچ لڑائی تھی۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج بھی رکھنی تھی جو اس کی ذات باری میں غار حرا میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا جن کے دلوں میں حق و صدق ہوتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار تھی جو مدینے کی گلیوں کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، خدا تمہارے ساتھ اس صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے گی۔ تمہیں دفاع پر مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوائے ہوئے یا خوف زدہ انسانوں کو معجزہ نہیں دکھایا کر۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کی دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کا جو حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر لشکر مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لینے والوں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سلمان فارسی آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے، لیکن وہ شب روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اس طرح پوجتے تھے جس طرح آپ کو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھاپے کی تنگیز بھیانک بلانگ کر کے خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلوں کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی کو طنزیہ انداز میں بتایا تھا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ پھر گیا ہے
اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی جو انہیں معلوم تھا، وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی تنگ سنگنی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے اور انہیں وہ راز مل گیا جن کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارک پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اس وقت تک سلمان فارسی بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر اور تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل و شپہ گری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم میں بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تو یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورہ لیتا۔ نامور سالار بھی ان کے ساتھ شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھ۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے۔ سلمان فارسی رضی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہ تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار سست میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم تھی، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی کا کام ان تعداد پر تقسیم کر دیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کی کھدائی آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالے اور بیلچے لے کر نعرہ لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت ایک شاعر حسان بن ثابت آگے آئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی نہیں تھی اور سنگ گاہ بھی تھی۔ یہ کھدائی نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آ بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقے اور دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑیوں کے دوسرے حصے پر دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی تھی۔ گھوڑے پر اپنی مرضی کی چال چل رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جب کسی محسوس ہوئی، اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب میں پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا لیکن لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کے دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی حیوانی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔
دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے شہر کے قریب پہنچے تو اچانک رک گئے۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب لشکر کو روکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے آیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلتا جا رہا تھا۔ طوفان کی طرح بڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اس طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سواروں کے گھوڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کر خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے گھوڑا دوڑانے لگا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق پار کر سکتا ہو۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عمید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی۔ مدینے کے مشرق میں شیخین و اولاد کی پہاڑیاں تھی، یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا خندق کے پار مسلمان سمراج میں گھوم پھر رہے ہیں جیسے وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا۔ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا کاوٹ کھود کر دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں ہو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانشمندی کی علامت۔ جس کسی نے شہر کی دفاع کے لیے طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی قریش کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی اکثری اور دانشمندی نظر آتی تھی، کوئی اور بات نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کر دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے اور اہل قریش کو شرمسار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار میں کچل ڈالے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کیا خندق قبول کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق ابو کر بھی لیا تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم تمام تر خندق دیکھ لینا چاہتے ہیں، اکرمہ نے کہا۔ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق کو پار کر سکیں گے، صفوان نے کہا۔ مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے اس کے کنارے چل پڑا۔ صلح کی پہاڑیاں مدینہ اور جبل بنی عمید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑتا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آ کر رکا۔ سوار کو ابو سفیان نے بڑی اچھی طرح پہچانا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے روپ میں مدینے کے اندر گیا تھا اور مدینے سے شیخین کے سلسلے قوم میں سے
ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکے۔ مسلمانوں نے شہر کی دفاع اور آبادی کے لحاظ سے جو انتظام کر رکھے وہ اس طرح ہے۔ یہودی نے کہا یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدینے میں چھوٹے چھوٹے قلعے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں اور بچوں ضعیفوں کو بیچ کی طرف والے قلعے میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلوار کے علاوہ برچھی اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر لیے رکھے ہیں۔ ان میں سے وہ سردار جس میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تر برچیاں برسائیں گے کہ تم لوگ پیچھے بھاگ آنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمان فاشش خندق سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اسے قریش کے سردار یہودی جاسوس نے کہا اتنی عمر گزار کر بھی تم مسلمانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ مسلمان اسے جماعت منافق کا سردار قرار اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے ہم سے غداری کے لیے مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکہ دیں گے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو ہمارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظر فیل لی۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار وفادار نہ ہو۔ اور حبیب بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑی اچھی طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اس سے قریش کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بھی کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بیٹھا لیں گے۔ خوراک ان کی جتنی کمی شہر والوں محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔